بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اصحاب الرس۔ اصحاب الرس کون تھے، کہاں رہتے تھے، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر کس صورت میں آیا ہے، کس آیت میں آیا ہے، اس کا مفصل جائزہ ہم اس ویڈیو میں لیتے ہیں۔ اصحاب الرس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ ہو رہا ہے، ایک جگہ پہ سورۃ الفرقان میں اور دوسری جگہ میں سورۃ کاف میں آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعادا وثمود واصحاب الرس وقرونا بین ذلک کثیرا۔ اور عاد اور ثمود اور باشندگان رس کو اور ان کے درمیان بہت سی اور امتوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ كُلًّا ضربنا له الأمثال وكُلًّا تبرنا تتبیرا۔ اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کی نصیحت کے لیے مثالیں بیان کیں، اور جب وہ سرکشی سے باز نہ آئے تو ہم نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ الحمدللہ ہم نے یہ آپ کے سامنے سورۃ فرقان کی آیت نمبر 38 اور 39 تلاوت کی ہے۔ اس میں اصحاب الرس کا تذکرہ آیا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود۔ ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں نے اور مدینہ سے شام کی طرف تبوک کے قریب بستی حجر میں آباد صالح علیہ السلام کی قوم ثمود نے جھٹلایا۔ یہ سورۃ کاف کی آیت نمبر 12 ہے۔ تو اس طرح سورۃ فرقان اور کاف میں دو جگہوں پر اصحاب الرس کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اصحاب الرس کون تھے؟ رس لغت میں پرانے کنویں کے معنی میں آیا ہے، اس لیے اصحاب الرس کے معنی ہوئے کنویں والے۔ رس عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ مشہور معنی یہ ہیں کہ کچے کنویں کو رس کہا جاتا ہے جو اینٹ پتھر وغیرہ سے پختہ نہ کیا گیا ہو۔ قرآن پاک میں ان آیات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم تو اتارا جن کو اصحاب رس کنویں والے کہا جاتا ہے، اس میں اپنا ایک نبی بھیجا۔ اس کے متعلق قرآن پاک سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اصحاب رس میں بھی اللہ نے ایک نبی بھیجا۔ البتہ اس کے متعلق مفسرین کے مختلف قول ہیں۔ علامہ ابن جریر کی رائے یہ ہے کہ رس کے معنی غار کے بھی ہیں، اس لیے اصحاب خدود گھڑے والوں کو اصحاب رس کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن جریر کی یہ رائے ٹھیک نہیں لگتی، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ بروج میں اصحاب الخدود کا علیحدہ ذکر ہوا ہے۔ دوسرا قول، اصحاب رس قوم عاد سے بھی صدیوں سے پہلے ایک قوم کا نام ہے۔ یہ لوگ جس جگہ آباد تھے وہاں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر حضرت حنظلہ بن صفوان کو مبعوث فرمایا تھا۔ اس سرکش قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی اور کسی طرح بھی حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ اپنے پیغمبر کو قتل کر دیا، جس کی اصلاح میں پوری قوم عذاب الہی سے ہلاک و برباد ہو گئی۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ فرقان، تاریخ ابن کثیر۔ تیسرا قول یہ ابن ابی حاتم کا ہے۔ ابن ابی حاتم کا قول یہ ہے کہ آذربائیجان کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب جو قوم بات تھی اس نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر زندہ دفن کر دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کو اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ تفسیر ابن کثیر سورۃ فرقان۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یمامہ کے علاقہ فلج نامی ایک بستی تھی، اصحاب الرس وہیں آباد تھے، اور یہ وہی قوم ہے جس کو قرآن مجید میں اصحاب القریہ بھی کہا گیا ہے، اور یہ مختلف نسبتوں سے پکارے جاتے ہیں۔ مصر کے ایک عالم فرج اللہ زکی کردی کہتے ہیں کہ لفظ رس عرس کا مخفف ہے، اور یہ شہر قفقاز کے علاقہ میں واقع ہے۔ اس وادی میں اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جن کا نام ابراہیم زردشت تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دین حق کی دعوت دی، مگر ان کی قوم نے سرکشی اور بغاوت اختیار کی، چنانچہ یہ قوم عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئی۔ اصحاب الرس سے مراد قوم ثمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے۔ ضحاک وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضر موت میں جا کر مقیم ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس لیے اس جگہ کا نام حضر موت ہے۔ یہ لوگ یہی رہ پڑے، پھر ان کی نسل میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ ان کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا
جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا۔ ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا اور عمارتیں ویران ہو گئی۔ قرآن کریم نے اسی کا ذکر 2 بار فرمایا ہے۔ محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول الناس یدخل الجنہ یوم القیامۃ العبد الاسود، یعنی جنت میں سب سے پہلے جو شخص داخل ہوگا وہ ایک کالا غلام ہوگا، اور یہ اس لیے کہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک نبی بھیجا مگر ایک کالے غلام کے سوا کوئی ان پر ایمان نہیں لایا۔ پھر اہل شہر نے اس نبی کو ایک کنویں میں ڈال کر کنویں کے منہ کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیا تاکہ کوئی کھول نہ سکے، مگر یہ سیاہ فام غلام روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے کھانا خریدتا اور کنویں پر پہنچ کر پتھر اٹھاتا اور نبی کی خدمت میں کھانا پیش کرتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس غلام پر جنگل میں نیند طاری کر دی اور یہ 27 سال تک سوتا ہی رہ گیا۔ اس درمیان میں قوم کا بدل گیا اور ان لوگوں نے نبی کو کنویں میں سے نکال کر توبہ کر لی اور ایمان قبول کر لیا۔ پھر چند دنوں کے بعد نبی کی وفات ہو گئی۔ 27 سال کے بعد جب کالے غلام کی آنکھ کھلی تو اس نے سمجھا کہ میں چند گھنٹے سویا ہوں۔ جلدی جلدی لکڑیاں کاٹ کر وہ شہر میں پہنچا تو یہ دیکھ کر کہ شہر کے حالات بدلے ہوئے ہیں دریافت کیا تو سارا قصہ معلوم ہوا، اور اسی غلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے ایک کالا غلام جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر۔ کچھ روایت میں اس کالے غلام کے متعلق یہ 14 سال سویا رہا ہے اور کچھ میں یہ 27 سال تک ہے۔ مشہور مورخ علامہ مسعودی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ 2 قبیلے تھے، کیدما اور دوسرا یمین یا رعی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اصحاب رس کے بارے میں قرآن مجید سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کا وجود یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کے زمانہ کی کسی قوم کا تذکرہ ہے یا کسی قدیم العہد قوم کا ذکر ہے، تو قرآن مجید نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں فرمایا، اور مذکورہ بڑا تفسیری روایتوں سے اس کا قطعی فیصلہ ہونا بہت مشکل ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہودیوں کی بستی والے تھے، اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ خلیج والے تھے، جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ آذربائیجان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بستی تھی۔ اکرمہ فرماتے ہیں ان کو کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا، اور عبرانی زبان میں دراڑ پڑنے اور ٹوٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور عربی زبان میں بھی پھٹ جانے اور کنواں کھودنے کے معنی میں آتا ہے، اور قرآنی اصطلاح میں اس کا معنی کنواں ہے، اور اصحاب رس وہ قوم ہے جس نے اپنے زمانے کے پیغمبر کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس طرح دریا، پہاڑ، نہر، قبیلہ اور قوم کا نام بھی رس ذکر ہوا ہے۔ صحاب رس کے بارے میں اور بھی روایات ملتی ہیں، لہذا ویڈیو کے طول ہونے کی وجہ سے ہم اس کو دوسرے پارٹ میں بیان کرتے ہیں، تو پھر دیکھیے دوسرا پارٹ اس کے بعد صحاب رس کے بارے میں۔